بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 فرزند عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں 10 سے چھوٹے اور 1 سے بڑے تھے، جن میں ماں کی طرف سے سگا آپ کا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا، اور وہ آپ سے چھوٹے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی کا قصہ ہو، یا بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا، زلیخا کی محبت ہو، یا آپ کی تربت سے جڑے واقعات ہی کیوں نہ ہو، پڑھنے والا مکمل پڑھے بغیر نہیں رہ پاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ہونے والی نشانیاں سمجھ گئے۔ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان واضح ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر وقت فکر لاحق رہتی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر کو پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب سناتے ہیں کہ بابا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواب سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت مزید شدت پکڑ گئی۔ آپ علیہ السلام کے بھائی باپ کی محبت کی وجہ سے پہلے بھی آپ سے حسد میں مبتلا تھے، مگر جو ہی آپ کی محبت میں اضافہ ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے شکار کا بہانہ بنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہیں گے کہ انہیں ہم سے بھیڑیا چھین کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر راضی نہ تھے، مگر ان بھائیوں کی ضد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ساتھ بھیجنا ہی پڑا۔ دوستو، یہیں سے دنیا کی تاریخ میں وہ جدائی شروع ہوتی ہے جس کی مثالیں دنیا والوں کے پاس کم پڑیں تو فرشتے میدان میں آ گئے۔ دوستو، دلوں کو تھام کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا مختصر قصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے مارا پیٹا گیا، 7 سال کے بچے کے ہاتھ باندھے گئے، کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آپ کو کب کب زمین پر تیز رفتار میں اترنا پڑا؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اتنی سپیڈ سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے تھام لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں ایک سائیڈ پر بٹھا دیا، آپ کے ہاتھ پاؤں جو بندھے تھے کھول دیے، تسلی دی۔ گھر سے نکلتے وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے گلے میں لٹکا دیا، اسے جبرائیل علیہ السلام نے کھول دیا، جس کے نور سے کنواں روشن ہو گیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں اور دور ہی سے رونا چلانا دھاڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو یوسف کو نہ پا کر ان سے پوچھتے ہیں، کہاں ہے میرا یوسف؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون لگا کرتا آپ علیہ السلام کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یوسف کو ہم سے بھیڑیا چھین کر لے گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ایک جانور ذبح کر کے خون آلود کیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، وہ کیا سیانہ بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر میرے یوسف کے کرتے کو نہ پھاڑا۔ دراصل یہ لوگ کرتے پر خون تو لگا کر لے آئے مگر کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، میں تمہارے مکر، حسد، فریب کو سمجھ گیا، میرے پاس اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے۔ آپ کی برکت سے ہی وہ کنواں کھارے پانی سے میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکریاں چرانے کے بہانے روز کنویں کے اندر جھانک کر دیکھتے کہ کہیں یوسف باہر آ جائے جس سے ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔
آخر 3 دن بعد مدین سے مصر کے لیے آنے والے قافلے کے مالک زار خزائی نے پانی بھرنے کی غرض سے کنویں میں ڈول ڈالا تو آپ ڈول پکڑ کر کنویں سے باہر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے بھائی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے کرتوت چھپانے کے لیے دوڑ کر تاجر کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اسے سستے داموں بیچ دیں گے، مگر شرط ہماری یہ ہے کہ اسے ہمارے علاقے سے دور لے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے اور خاموش ہی کھڑے رہے۔ زہر خزائی نے آپ علیہ السلام کو 20 دینار میں خریدا اور ساتھ لے گیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کہ مصر کے بازاروں میں بولیاں لگنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 13 اور 17 سال بتائی گئی۔ مصر کے بازاروں میں ہر شخص دوڑ لگائے کھینچا چلا آیا کہ آج مصر میں ایک خوبصورت غلام بچہ بکنے آیا ہے، جس کی خوبصورتی کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ جب عزیز مصر کے کان اس بات کو سنتے ہیں، عزیز مصر بھی اس بچے کو دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا، اتنی ہی مقدار میں چاندی اور مشک دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا، اپنی بیگم زلیخا سے کہتا ہے، اس بچے کا خاص خیال رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر زلیخا بھی خود کو قابو نہ رکھ سکی۔ ایک دن محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور لگی گناہ کی دعوت دینے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اے زلیخا، میں ہرگز اپنے مالک کا احسان فراموش نہیں ہو سکتا، تم اپنے اللہ سے ڈرو، مجھے گناہ کی جانب راغب مت کرو۔ زلیخا آپ علیہ السلام کا حسن دیکھ کر بالکل پاگل ہو چکی تھیں۔ وہ دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام اس سے جان چھڑا کر بھاگنے لگے تو اس کا آپ کے پیر آہن پر آ گیا، جس پر وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی وقت عزیز مصر کے دروازے پر آمد ہوئی۔ زلیخا لگی رونے دھونے، آپ کیسے غلام کو لے آئے جس نے آپ کی بیوی کی عزت لوٹنا چاہی، اسے جیل میں بند کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عزیز مصر، یہ صاف جھوٹ بولتی ہے، اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی۔ میں جب جان چھڑا کر بھاگنے لگا تو عزیز مصر دونوں بیان سن کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہنے لگا، اے یوسف، میں کیسے یقین کروں کہ کون سچا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے پنگوڑے میں 4 ماہ کا زلیخا کے ماموں کا بیٹا لیٹا ہے، وہ بتائے گا اللہ کے حکم سے کون جھوٹا ہے کون سچا۔ عزیز مصر کہتا ہے، بھلا بچہ کیا بتائے گا کون جھوٹا ہے کون سچا؟ اتنے میں بچہ بول اٹھا۔ ترجمہ قرآن سورہ یوسف۔ اگر یوسف کی سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچ کہتی ہے، اور اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور وہ سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس وقت عزیز مصر بول اٹھا۔ ترجمہ سورہ یوسف۔ پھر جب شوہر نے دیکھا ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ شہر کی عورتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہوئی۔ شہر کی عورتیں کہنے لگیں، اے زلیخا، تو ایک خامن پر فدا ہو گئی، ایک خادم پر فدا ہو گئی۔ اس کا جواب زلیخا نے کچھ اس طرح دیا، محل میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک سیب دیا گیا۔ ان عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی تاب نہ لا کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ آپ علیہ السلام کی انہیں شہرت کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچنے پر اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں، میرے رب، یہ قید خانہ میرے لیے زلیخا اور مصر کی ان عورتوں کی مکاری سے بچنے کے لیے بہتر ہے جو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے۔